الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آج ہم نے جو پہلا درس ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ حاذا سے شروع کی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا حاذا کیا ہوتا ہے؟ اسم الاشارہ ہوتا ہے، یعنی ایسا اسم جو کسی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الاشارہ کہتے ہیں۔ اور اس میں اسماء اشارہ بہت سے ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو حاذا ہے وہ کب استعمال ہوگا؟ جب جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ واحد ہو، مذکر ہو اور قریب ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا حاذا بیتن، یہ گھر ہے، حاذا مسجد، یہ مسجد ہے، حاذا قلم، یہ قلم ہے، حاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ جو کسی لفظ کا مذکر یا مؤنث ہونا ہے، اگر وہ اپنی ذات میں نیوٹرل ہے تو پھر اہل زبان کے استعمال سے دیکھیں گے کہ اہل زبان اگر کسی لفظ کو مذکر بولتے ہیں ایک زبان میں اور دوسری زبان میں وہ مؤنث ہو تو یہ ممکن ہے۔ جیسے کتاب کا لفظ اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے، لہٰذا اس کے لیے حاذا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا سوال اگر پوچھنا ہو تو اس کے لیے یعنی اگر سوال میں کیا ہو تو وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک کیا ہے جس میں آپ ہاں یا نہ میں جواب طلب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا یہ میز ہے، کیا یہ کرسی ہے، تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ممکن ہے اور ہاں یا نہ سے اس کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مزید تفصیل بیان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کیا کے لیے حمزہ زبر آ استعمال ہوتا ہے، جس کو حمزہ استفہام بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ حرف ہوتا ہے، یہ اکیلا استعمال نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ جب کوئی جملہ جڑے گا یا کہیں اس کا جملے میں استعمال ہوگا تبھی ہم اس کو استعمال کر سکیں گے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے جس کے جواب میں آپ ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ ایک ڈسکرپٹیو آنسر دیتے ہیں، اس کا کوئی جواب جو ہے وہ بیان کے انداز میں ہوگا۔ ایسے کیا کے لیے مثال کے طور پہ آپ پوچھیں تمہارا نام کیا ہے، یا آپ کہیں یہ کیا ہے، تو اس کا جواب ڈسکرپٹیو ہوگا، کوئی چیز آپ بیان کریں گے، ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ما استعمال ہوگا۔ ہم نے دیکھی تھی مثالیں، ما حاذا، یہ کیا ہے، پھر جواب تھا حاذا قلم، حاذا بیت، حاذا مسجد، اور اسی طرح احاذا قلم، تو نعم حاذا قلم، یا لا حاذا کتاب، ٹھیک؟ تو اس کی ہم نے مشق کی تھی۔ اس میں کوئی کسی کو سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ باہر دیکھیں ہیں، لائٹ آ گئی میرا خیال میں، ان سے دیکھ لیں یا تو اے سی یا پنکھا کوئی چیز چلوا دیں، کوئی ایک صاحب نہ باہر دیکھیں تو رخسار ہوں گے، ان سے کہیں اے سی یا پنکھا کوئی چیز چلوا دیں۔ اچھا جی، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے، آپ سمجھ لیں۔ جو بات ہم نے اے سی چل سکتا ہے اگر، ہاں پھر پنکھے بند رہنے دیں، کوئی ساؤنڈ آئے گی، صرف اے سی ہی ٹھیک ہے، اگر چل سکتا تو اے سی بہتر ہے۔ اچھا جی، جو ہم نے ماں پڑھا تھا، کیا والا، ماں اس کا معنی کیا ہے؟ کیا۔ اسی کے ساتھ ایک ہے من، اس کا معنی کیا ہے؟ کون، ٹھیک؟ اچھا، کیا اور کون میں کیا فرق ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی صاحب بتائیں۔ جاندار اور بے جان، آپ نے شخص کا، ہاں جاندار اور بے جان سے، یعنی وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن اس سے بڑھ کے ہے۔ بعض اوقات جاندار جو ہیں ان کے لیے بھی آپ کون استعمال نہیں کریں گے نا، جو شخص والی بات کی نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس کا فرق اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس کے متعلق آپ اگر سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ عاقل ہے تو پھر آپ من استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ غیر عاقل ہے تو پھر آپ ما استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عاقل سے کیا مراد لی جاتی ہے؟
عاقل سے یعنی ابھی جو ہم گرامر میں دیکھ رہے ہیں تو اس سے مراد لی جاتی ہے یا تو وہ کوئی انسان ہو یا وہ کوئی جن ہو یا وہ کوئی فرشتہ ہو. ان کو آپ صاحب شعور کہہ سکتے ہیں نا, انسان, جن یا فرشتہ. ٹھیک, باقی عاقل کا لفظ جو ہے وہ یعنی اگر آپ فقہ وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں اس کی تفصیل اور ہوگی. وہاں ایک انسان غیر عاقل بھی ہو سکتا ہے نا, جو شریعت کا مخاطب نہیں ہوگا, مخاطب نہیں ہوگا. لیکن یہاں ہم گرامر میں عاقل کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو انسان ہے یا وہ جن ہے یا فرشتہ ہے. اس کے لیے آپ پوچھیں گے نا کہ وہ کون ہے. باقی سب کے سب کو ہم غیر عاقل تصور کریں گے, چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں. ٹھیک, کوئی چیز ہو یا کوئی جانور ہو, ہر صورت میں اس کے لیے کیا آئے گا؟ کیا؟ ماں. ٹھیک ہے, اور جب انسان, جن یا فرشتے ہوں گے تو ان کو ہم عاقل تصور کریں گے اور ان کے لیے من استعمال کریں گے. ٹھیک, کب؟ جب آپ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جس میں ڈسکرپٹیو آنسر ہے. اگر آپ وہی سوال پوچھ رہے ہیں ہاں یا نہ والا, پھر وہی حمزہ زبر آ ہی استعمال ہوگا. ٹھیک, مثالیں دیکھ لیں. آپ کہیں جی یہ کیا ہے, کیا ہوگا؟ ما ھذا, اور پھر یہ کتاب ہے, ھذا کتابن. آپ کہیں جی یہ کیا ہے, ما ھذا, یہ کتا ہے, ھذا کلبن, باریک کاف کے ساتھ مثال کتاب میں دی گئی ہے, ھذا کلبن. تو اس کے لیے بھی کیا استعمال کریں گے؟ ما ہی استعمال کریں گے, کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے, غیر عاقل. ٹھیک, لیکن آپ کہیں یہ کون ہے, اب کیا آئے گا؟ من ھذا. من ھذا, یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے. ھذا طبیب. مطلب انسان کا نام ہو, اس کی کوئی صفت ہو, اس کا کوئی یعنی پیشے کے بعد اس کا کوئی نام بن رہا ہو, جو بھی اگر اس کا اطلاق انسان پہ ہوتا ہے یا جن پہ ہوتا ہے یا فرشتے پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ من استعمال کریں گے. اور اگر غیر عاقل ہے تو پھر ما استعمال کریں گے, چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو. بات واضح؟ جواب میں حاضر کہ وہ واحد مذکر اور غائب تو پھر بھی ہے نا. یہ کوئی چیز ادھر سے پھنس رہی ہے نا, ایک منٹ. اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے, من ہی استعمال. اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر ہو تو من, میں آپ کروا دیتا ہوں. کھینچنا جائے گا. ہاں جی, ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ذکر ہو تو کیا استعمال ہوگا. تو ویسے دیکھیں جنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں, اگر آپ مذکر مؤنث پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس تقسیم سے ماورا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے تو اس تقسیم سے ماورا ہے, لیکن جب زبان ہم بول رہے ہیں تو زبان اس بات کی محتاج ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز استعمال کرنی ہے. لہٰذا قرآن مجید نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس چیز سے متعلق ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے, لیکن ہماری زبان کی یہ یا سمجھ لیں لمیٹیشن ہے. یہ ہماری زبان جو ہے وہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی جنس بولنی ہے. اسی طرح ہمیں ہر اعتبار سے یہاں پہ بھی ما یا من کچھ استعمال کرنا ہے, تو لہٰذا من استعمال کیا جائے گا. البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ جو ہے وہ فرعون کا قول نقل کیا گیا, اور وہاں کیا آیا؟ قولا فرعون وما رب العالمین. ٹھیک, کیا آیا؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے. ٹھیک, تو اب اس میں ایک استہزاء بھی ہے, ایک یعنی مذاق کا انداز بھی ہے, ایک تکبر کا انداز بھی ہے کہ وہ اصلاً یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ رب العالمین کون ہے, ماہیت پوچھنا چاہ رہا ہے, اور اس میں ایک استہزاء کا پہلو بھی ہے, ہما رب العالمین. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذکر کی, لیکن جہاں دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ خود کلام فرماتے ہیں تو وہاں پر من ہی استعمال ہوتا ہے. ام من خلق السماوات والارض, جس طرح اور جگہوں پہ بھی من استعمال ہوتا ہے.
بات واضح؟ اچھا جی، من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طبیبن، صفحہ نمبر 7 سے پڑھ لیں. ہاذا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے. ہاں جی، سافٹ میں شاید 9 ہو، سافٹ اور ہارڈ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہارڈ میں 7 ہی ہے. ہاذا طبیبن، من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے. ولد کا لفظ بنیادی طور پہ لڑکے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. ٹھیک، اولاد اس کی جمع ہی ہے، لیکن ولدن اکیلا ہے تو اس سے مراد اکثر لڑکا لے لیا جاتا ہے. اہذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے؟ لا، نہیں. ہاذا رجل، یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو اور ولد کہتے ہیں لڑکے کو. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طالبن، یہ طالب علم ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم طالب علم بولتے ہیں عربی میں، اس کے لیے صرف طالبن استعمال ہوتا ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ٹھیک، ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے. من ہاذا، کیا ترجمہ؟ یہ کون ہے؟ ہاذا تاجرن، یہ تاجر ہے. ٹھیک، اگرچہ اونٹ بھی بنا ہوا ہے لیکن مراد جو ہے وہ تاجر دی جا رہی ہے نا، اونٹ پر سفر کر رہا ہے نا وہ، اس لیے اس سے مراد تاجر ہے، تو من آئے گا. ہاذا کلبن، یہ کتا ہے. باریک کاف سے اس کو پڑھیں گے تو یہ کتا بنے گا. اگر ہم تجوید میں دیکھیں گے کہ یہاں موٹا کاف پڑھا جائے تو اس سے مراد دل ہوتا ہے. قلب دل کو کہتے ہیں، کلب کتے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہاذا کلبن، یہ کتا ہے. اس کے درمیان میں لام ساکن ہے، اس کو کلب نہیں پڑھیں گے، کلب پڑھیں گے. اہذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ لا، نہیں. ہاذا قطن، یہ بلّا ہے. ٹھیک ہے، ہاذا استعمال ہو رہا ہے نا تو دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا کہ بلّا ہے یا بلی، لیکن ہاذا سے ہم نے پہچان لیا. قطن بھی لفظ بلے کے لیے آتا ہے اور ہاذا سے بھی پہچان لیا کہ یہ بلّا ہے. ہاذا حمارن، یہ گدھا ہے. اہذا حمارن، کیا یہ گدھا ہے؟ لا، نہیں. ہاذا حصان، یہ گھوڑا ہے. حصان گھوڑے کو کہتے ہیں، حمار گدھے کو کہتے ہیں. وما ہاذا، اور یہ کیا ہے؟ اب یہاں وا جو ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور. دو جملوں کو، دو الفاظ کو ملانے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حرف عطف. کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف، ملانے کے لیے. حرف عطف، حروف عطف بہت سے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وا ہے، واو ہے. ٹھیک ہے، تو واو پچھلی یعنی دو جملوں کو یا دو الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کا معنی دیتا ہے. ٹھیک، تو ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہے ہیں نا، تو یہاں انہوں نے کہا وما ہاذا، اور یہ کیا ہے؟ ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن، یہ مرغا ہے. ٹھیک ہے، دیک جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے مؤنث کے لیے یعنی مرغی کے لیے لفظ الگ ہوتا ہے. اب دیکھ لیں یہ سب جاندار ہیں نا، حمار، حصان، جمل اور دیک، یہ سب جاندار ہیں لیکن غیر عاقل ہیں، اس لیے ما استعمال ہوتا ہے. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا مدرسن، یہ استاد ہے. اہذا قمیصن، کیا یہ قمیص ہے؟ ہم نے کل دیکھا تھا عربی میں صاد کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے، قمیصن. لا، نہیں. ہاذا مندیل، نہیں. یہ رومال ہے. مندیل کہتے ہیں رومال کو. تمرین نمبر 4، اقرا، پڑھو، وا اور وہی حرف عطف، اکتب، لکھو. ملا کے اس کو پڑھیں گے، اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو. پڑھنے کا کام ہم کلاس میں کرتے ہیں اور لکھنے کا کام آپ اس کے بعد گھر جا کے اس کو ہاتھ سے گزاریں گے. اس میں یہ کہ آپ اس کی زبر زیر پیش جو انہوں نے ریموو کر دی ہیں وہ بھی لگائیں گے اور اس کے بعد ترجمہ لکھیں گے تو اس کی ایک مشق ہو جائے گی. یہ کل جو ہے فزیکل لوگوں نے پڑھا تھا، آج جو آن لائن موجود ہیں اور جو میل پارٹیسپینٹس ہیں وہ ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں جملہ. جی بدر مسعود صاحب آپ پڑھیں. ما ہاذا، ہاذا قلم، ٹھیک ہے. ترجمہ، یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے. یہ قلم ہے، بالکل ٹھیک. جی عبدالرزاق صاحب. ہاذا قلم، کلبن، ہاذا قلم، یہ کتا ہے.
یہ کتا ہے، بالکل ٹھیک. یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب. بس ایک جملہ کافی تھا. ہاذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک جی. اپنے طور پہ جو جن کا مائک آپریٹو ہے وہ پڑھتے جائیں، جو میل ہیں صرف وہ پڑھیں گے. جی عامر صاحب آپ پڑھ دیں. ہاذا جمل. یہ اونٹ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اور کون پڑھیں گے؟ ہاذا کلم. کلب. احاذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ ہاذا کیا لا نہیں. ہاذا کب. کتن کہتے ہیں بلے کو. بلہ نہیں، یہ بلہ ہے. یہ بلا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کون سا پڑھیں گے؟ ہاذا دیکن. کیا یہ مرغا ہے؟ مذکر اس لیے کہ ہاذا ہے. نام. نعم، جی ہاں. ٹھیک. اب دیکھیں یہاں انہوں نے آگے مزید تفصیل نہیں دی. ہاں یا نا والے سوالات میں ہاں یا نا کہنے سے اصلاً جواب مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے، آپ مزید تفصیل بیان کرنا چاہیں تو کر دیں. تو یہاں انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی. جی چلیں باقی آپ لوگ پڑھ دیں. آخری 2-3 جملے آپ پڑھ دیں. جی پڑھیے. کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ہاذا حمار. یہ گدھا ہے. نہیں، یہ گدھا ہے. بالکل ٹھیک. جی. ہاذا مندیل. مندیل، میم کی زیر کے ساتھ. ہاذا مندیل، رومال. مندیل کہتے ہیں رومال کو. ہاذا مندیل، یہ رومال ہے. جی آگے. احاذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم، جی ہاں. یہ کون ہے؟ ہاذا رجل. ہاں ہاذا رجل، یہ آدمی. ٹھیک ہے جی. الدرس الثانی، الدرس سبق. ٹھیک ہے. الثانی دوسرا، سیکنڈ لیسن، دوسرا سبق. ذالکا اسی کی فلپ سائڈ ہے، اسی کا دوسرا حصہ ہے. عقل رکھنے والا. عقل ویسے عقل یاقلو کہتے ہیں باندھنے کو. ہاں شعور اور عقل وہی مراد ہے. وہی مراد ہے. اچھا جی. ذالکا. ٹھیک ہے. اس کو ذالکا یوں بھی لکھ دیتے ہیں، ذالکا یوں بھی لکھ دیتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اسم الاشارہ ہے. لیکن یہ کب استعمال ہوگا؟ جب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہو؟ نمبر 1 واحد ہو، نمبر 2 مذکر ہو، نمبر 3 بعید ہو یعنی دور. وہاں کیا تھا؟ واحد مذکر اور قریب. اب کیا ہے؟ واحد مذکر اور بعید. اسی طرح کچھ درس کے بعد آپ پڑھیں گے واحد مؤنث قریب، واحد مؤنث بعید. ان کے بھی الگ اس میں اشارہ ہوں گے. پھر آپ جب جمع پڑھ لیں گے تو واحد کی جگہ آپ جمع بھی لے آئیں گے، تو اس کے اس میں اشارہ مختلف ہوں گے. سب اس میں اشارہ ہیں، لیکن جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس اعتبار سے یہ جو اس میں اشارہ کا لفظ ہے یہ بدل جائے گا. بات واضح؟ تو اس کا پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ. آپ کہیں جی وہ کتاب ہے. کیا بنے گا جی؟ ذالکا کتاب.
ذالکا کتاب، ٹھیک ہے جی. آپ کہیں جی وہ استاد ہے. ذالکا مدرسن. ویسے استاذ کا لفظ بھی عربی میں زال کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. استاذ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الحال کتاب نے مدرس استعمال کیا. بس وہاں پہ دال نہیں ہوتا، زال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذالکا مدرسن. ٹھیک. اسی طرح ذالکا قلم، وہ قلم ہے. بات واضح؟ وہی چیز ہے، صرف اگر اشارہ دور کی طرف ہو رہا ہے تو آپ کا اس میں اشارہ بدل جائے گا، باقی سب چیزیں وہی ہیں. ما اور من کا فرق بھی وہی رہے گا. ٹھیک. جو چیز دور ہے اگر وہ عاقل ہے تو من استعمال ہوگا، اگر وہ غیر عاقل ہے تو ما استعمال ہوگا. عبدالرزاق بھائی اپنا مائک جو ہے میوٹ کر دیں. اچھا جی، ما ذالکا کیا ترجمہ؟ وہ کیا ہے. بلکہ اس کی آپ لوگ ریڈنگ کریں اب تاکہ ذرا مشق ہو جائے. جی آپ کی باری ہے. وہ ستارہ ہے، اور دیکھیں انہوں نے ستارہ دور بنایا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے آپ پڑھیے. یہ مسجد ہے. ہاں، اور وہ گھر ہے. ٹھیک ہے، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. وا اور ذالکا بیتن، وہ گھر ہے. مسجد قریب بنی ہے لہٰذا ھذا استعمال ہوا، اور گھر دور بنا ہے لہٰذا ذالکا استعمال ہو گیا. جی بالکل ٹھیک. ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے. وذالکا حمار، اور وہ گدھا ہے. جی کیا وہ کتا ہے؟ نہیں وہ بلّہ. جی ما ذالکا یہ کیا ہے؟ ذالکا سریر، یہ پلنگ ہے. ہاں چلیں، یہ والا انہوں نے پڑھ دیا. ما ذالکا وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ذالکا سریرن، وہ پلنگ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ پڑھ دیں اب. آپ اگلا جو پڑھ رہے تھے. من ھذا، یہ کون ہے. ومن ذالکا، اور وہ کون. ٹھیک ہے، جب ھذا مدرسن، یہ استاد ہے. اور وہ امام ہے. ٹھیک ہے، اور وہ امام ہے. بالکل ٹھیک، اور ذالکا وہ امام ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا. جی پڑھیے. حجر، وہ کیا ہے. ہاں، ما ذالکا وہ کیا ہے. ذالکا حجرن، وہ پتھر ہے. یہ سوال آیا کہ بک میں مدرس کے را پر زبر ہے. را پر زبر نہیں ہے، اصل میں را کے اوپر شد ہے. ٹھیک ہے، جو سافٹ کاپی ہے نا اس میں شاید اس طرح لکھا ہو. میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. مدرس کا جو لفظ ہے نا، ایک طریقہ اس کو لکھنے کا یہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس ہارڈ کتاب ہے اس میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. دوسرا کیا ہے، یہی جب شد لگتی کسی حرف پہ تو بعض اوقات اس کی زیر یہاں لگا دی جاتی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مدرسن. یہ زیر اگر اوپر جائے گی پھر یہ زبر بنے گی. ٹھیک ہے، تو اگر شد ہو تو شد کے نیچے بھی بعض اوقات زیر لگ جاتی ہے، اور لفظ کے یعنی حرف کے نیچے بھی لگ جاتی ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ زیر ہی ہے، اس کو مدرس ہی پڑھیں گے. اچھا جی، سر ذالکا کا مطلب جو ہے وہ یہ کے لیے بھی تو آتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو یہ اور وہ دونوں میں ہم اسے گنیں گے.
اصل میں ذالکہ جب استعمال ہوتا ہے نا، بعض اوقات ذالکہ اور ھذا ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. جب یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ذالک الکتاب، تو وہاں پہ ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ذالکہ یہاں ھذا کے معنوں میں، کیونکہ بعض اوقات اہل زبان ایک دوسرے کی جگہ ان کو استعمال کر لیتے ہیں. جیسے اردو میں بھی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں، ہم کئی دفعہ ایک لفظ کو دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ذالکہ، ہاں جی یہ تو اکثر فرق آتا ہے یہ اور وہ کا صرف قرآن مجید میں، ویسے عام جو عربی میں استعمال ہے تو وہ ذالکہ وہ ہے، ہاں ذالکہ کو وہ کہیں گے. یہی میں عرض کر رہا ہوں، وہاں پہ جو آیت ہے وہاں پہ ذالکہ کو ھذا کے معنوں میں بھی لے لیا گیا، یعنی یہ کا ترجمہ کر. دوسری بات جو ہے وہ بھی کبھی بات ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں ذالکہ دور ہی کا اشارہ ہے. پھر اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. گویا یہ کتاب آپ کے سامنے تو موجود ہے لیکن اپنی عظمت اور اپنے مرتبے کے حساب سے بہت بلند ہے، اور گویا ایک رائے بھی ہو سکتی کہ یہ لوح محفوظ میں موجود ہے. تو ذالک الکتاب وہ کتاب، ٹھیک ہے. تو دور کے اشارہ میں یہ معنی، وہاں پہ یہ معنی بھی پیدا ہو گیا. باقی قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ کتاب کے ساتھ ھذا بھی استعمال ہوا. جی سکرن چینی کو کہتے ہیں. ھذا سکرن یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. ٹھیک. تمرین میں کیا کہتے ہیں جی؟ اقرا پڑھو، وکتب اور لکھو. جی ھذا سکرن. اب لبن لسی کو کہتے ہیں، حلیب دودھ ہوتا ہے. لبن دودھ کے لیے بھی آتا ہے. جدید عربی میں یہ فرق کیا جاتا ہے، یعنی وہاں حلیب دودھ کے لیے آ جاتا ہے، لبن لسی کے لیے بھی آ جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ لبن قرآن مجید نے بھی دودھ ہی کے لیے استعمال کیا نا. لبنًا خالصاً آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو لبن بنیادی طور پہ دودھ کے لیے ہی ہے. ویسے جدید عربی میں اس کا فرق اگر آپ لسی اور دودھ سے کر لیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ قریب کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو بعض اوقات ایک لفظ کا اطلاق کسی جگہ پہ ایک معنی میں ہو رہا تھا، کسی جگہ پہ دوسرے معنی میں ہو رہا ہے. کیونکہ ہم زبان پڑھ رہے ہیں نا، ہم سب کا تجربہ ہے کہ زبان میں چیزیں بعض اوقات 2+2 کی طرح، کہ اکثر و بیشتر 2+2 کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ بہت زیادہ فلیکسیبلٹی بھی چیزوں میں موجود ہوتی. جی اور وہ دودھ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی باری. من ذالکہ وہ کون ہے؟ وہ امام ہے. ٹھیک ہے. امام پیشوا کو کہتے ہیں. اور ہمارے عرف میں جو امام مراد ہیں، یعنی جو نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کی نماز کی امامت کرتے ہیں، ان کو امام کہا جاتا ہے. جی کیا وہ باللہ ہے؟ ذالک ہے نا، کیا وہ باللہ ہے؟ نہیں، وہ کتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پتھر ہے. ھذا حجرن، یہ پتھر ہے. اب یہاں حرکات دیکھ لیں، جیسے حجر میں سیکنڈ جو حرف ہے جیم، اس پر زبر ہے. قلب ان میں لام ساکن ہے. اسی طرح قلم ان میں درمیان والے پر زبر ہے. اور آپ دوسری اور مثالیں دیکھ لیں، مطلب کہیں پہ زبر ہوتی ہے، کہیں پہ ساکن ہوتا ہے. تو جو جس طرح استعمال ہوتا ہے اس کو ہم نے اسی طرح یاد کرنا. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. یعنی اب جو ووکیبلری آپ نے اس میں پڑھ لی ہے، اس کتاب کا اسلوب ہے کہ ہر 1-2 درس کے بعد یا ہر درس میں آخر میں ووکیبلری لکھ دی جاتی ہے. تو امام کو کہتے ہیں، پیشوا کو کہتے ہیں، اور خاص معنوں میں جو نماز کی امامت کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں. حجرن پتھر کو کہتے ہیں. سکرن چینی کو کہتے ہیں. لبنن دودھ کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک. جو کتاب آپ کے پاس موجود ہے اس کے آخر میں صفحہ نمبر 113 پر نئے الفاظ کے معنی بھی دیے گئے ہیں، ہر درس کے الگ الگ. ٹھیک ہے. لکھا ہوا ہے معانی الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ کے معنی. تو وہاں سے آپ ووکیبلری دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے. کچھ الفاظ کے یہاں دیے گئے ہیں، باقی آپ ڈکشنری سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، ویسے 5 منٹ ہی رہ گئے، اب نیا تو درس شروع نہیں ہو سکے گا.
کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں. لفظ کے اینڈ میں جیسے مکمل پڑھتے ہیں، لفظ کے اینڈ میں ڈبل پیش پڑھتے ہیں. اگلے درس کا موضوع، اگلے درس کا یہ موضوع ہے. جو ہے درس وہ ہوگا نیکسٹ منڈے کو تجوید کی کلاس بھی ہوگی اور عربی کی بھی ہوگی. تجوید کی 7:50 تک اور پھر 8:30 تک عربی کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. عربی کی کلاسز ساری 7:20 سے شروع ہوں. ہاں نہیں، کل اور پرسوں والی 6:30 ہے نا. تو ٹائم ٹیبل آپ کو شیئر کیا گیا. 3 دن پیر منگل بدھ 7:20 سے ہے. جمعرات اور جمعہ 6:30 بجے کلاس ہے. جمعرات کو آپ کی کل جو کلاس ہے وہ منتخب نصاب ترجمہ قرآن کی ہوگی اور پرسوں حدیث اور فقہی مسائل کی 6:30 بجے. ٹھیک ہے. پھر پیر کو انشاءاللہ سوموار کو کتنے بجے ہوگی کلاس؟ سوموار کو 7:20 پہ مغرب کے بعد. سر ایک سوال. حسن بھائی السلام علیکم. جی نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے جی. کہ پلیز اپنا تعارف پہ کرا دیں. ہمیں اپنے معلم کے بارے میں معلوم تو ہو کہ آپ کن کے بیٹے ہیں اور کیا پڑھا ہوا ہے آپ نے. پلیز تھوڑا سا اگر ہو جائے تو جزاک اللہ. ہاں جی، عبداللہ طارق میرا نام ہے اور ویسے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے میں نے، اور اس کے ساتھ یہیں سے قرآن اکیڈمی سے عربی کا ایک تفصیلی کورس کیا تھا اور کچھ مزید چیزیں بھی یہیں سے پڑھی، اور پھر یہیں کے کچھ اساتذہ سے اس کے علاوہ یہاں جو اور ان کے گھر پہ یا اور جگہوں پہ ان اساتذہ سے کچھ سیکھا ہوا ہے. تو بنیادی بس یہی تعارف ہے. طارق بشیر صاحب میرے والد صاحب جو ہیں وہ پہلے اٹامک انرجی میں ہوتے تھے اور وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں. اب جو ہے وہ کچھ عرصہ پڑھاتے رہے یونیورسٹی میں، اور اب آج کل جو ہے وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے وہ بھی چھوڑا ہے. فی الحال اب کچھ اور ان کے کام تھے تو اس سلسلے میں اب وہ اس مصروفیت میں رہی ہیں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جو اس کتاب میں ہم عربی پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے لفظوں کے میننگ سمجھیں یا نارمل جو زبان میں لوگ یوز کرتے ہیں عرب اسپیکرز؟ ہاں، جدید جو استعمال ہے اس کے الفاظ بھی ہیں زیادہ، بلکہ کیونکہ ابتدا میں بہت سی چیزیں وہ شامل ہو نہیں پاتی نا، کیونکہ ہم بالکل شروع میں چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں قرآن مجید میں وہ الفاظ اس طرح نہیں آ رہے. عربی کا اس میں شروع میں آپ کو ملے گا، یعنی ایسے الفاظ جو آج کل کی عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ زیادہ ملیں گے، لیکن اس کی کمپنسیشن ہم ٹیسٹوں کے ذریعے کریں گے. ٹیسٹوں میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی آیات سے بھی ایک سوال رکھا کریں گے تاکہ وہاں سے آپ کی جو چیز ہم پڑھ چکے ہیں اس کی بھی مشق ہو جائے، اور باقی چیزیں یعنی مرج ہو جاتی ہیں. کتابی جب درسی انداز میں آپ کوئی زبان سیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے ارد گرد اور چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں نا. ایسے آپ قرآن مجید ہی سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جب زبان سیکھیں گے تو زبان سیکھنے میں بہت سی چیزیں اور بھی موجود ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں تو اسی سے آپ کو ایک زبان پر گرپ آتی ہے. تو یہ چیزیں اس میں ساتھ ساتھ آئیں گی. بک ہارڈ فارم میں جی اویلیبل ہے، یہاں سے قرآن اکیڈمی کے مکتبے سے لی جا سکتی. حاضری آپ لوگوں کی ہوگی، آن لائن لوگوں کی حاضری سب کی ہوگی. یہاں پہ آپ نام لکھوا دیں، آپ لکھ دیں کا نام. کون سی کلاس ہے؟ آن لائن کل ترجمہ قرآن کی منتخب نصاب. اس کی بک تو نہیں ہے نا؟ نہیں بک فی الحال نہیں ہے، باقی شاید وہ بعد میں دے دیں آپ کو کوئی کتاب. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عبداللہ بھائی پوچھ رہا تھا کہ آن لائن حاضری کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ خود سے نوٹ کر لیا کریں گے یا؟ ہاں جی، اسی طرح ہی میں آپ کی یہیں سے نوٹ کر لوں گا، جو سامنے موجود ہے نا ان کے نام نوٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. جو آن لائن لوگ ابھی سب موجود رہے، میں حاضری نوٹ کر رہا ہوں. فزیکل آپ جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کلاس ختم. سر کوئی ہوم ورک کے لیے کوئی ایکسٹرا جو ہے؟ ہاں جی، ابھی تو شروعات ہیں، آپ کو ملے گا ہوم ورک انشاءاللہ. پھر آپ خود کہیں گے ہوم ورک نہ دیں. ابھی تو شروع میں ہوم ورک نہیں ہے، آہستہ ہوم ورک ملے گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا ہوم ورک موجود ہے نا. ہم نے جب پڑھا ہے نا اقرا وکتب، تو اقرا کا مطلب ہے پڑھو، وہ ہم کر چکے ہیں. جو اکتب ہے وہ آپ نے گھر جا کے کرنا ہے نا، لکھنا ہے ان کو ہاتھ سے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی،
ال ہاں معرفہ کرنے کے لیے آتا ہے، ہم تفصیل سے پڑھیں گے کل. مطلب کیا ہے؟ اس کا الگ سے مطلب نہیں ہوتا، یہ لفظ کے ساتھ جڑتا ہے پھر اس کا معنی پیدا ہوتا ہے. اس کو تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. حسن بھائی اگر پلیز یہ بتا دیجیے کہ منتخب نصاب میں ہم قرآن پاک کی کون کون سی آیات ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ تو میرے خیال میں ہم اس قابل ہو ہی جائیں گے کہ اگر ہم کچھ آیت کا ترجمہ کریں تو الحمدللہ قرآن پڑھیں تو ہماری سمجھ میں آ جائے. ہاں ویسے میرا خیال یہی ہے کہ سورہ اثر سے آغاز کیا جائے گا، لیکن اس کی جو آؤٹ لائن ہے وہ آصف صاحب کل آپ کو کلاس میں جو بتائیں گے، جو انہوں نے خود اس کو تیار کیا یا پلان کیا اس حساب سے ہوگا. لیکن امکان یہ ہے کہ سورہ اثر سے آغاز کیا جائے گا. کیا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ سے کیا جائے؟ ٹھیک ہے جی، حاضری آپ کی مکمل ہوگی. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.